آیت نمبر 129 ختم ہو چکی ہے اور 130 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ ومن اور کون، ومن اور کون، یرغبو منہ پھیرے گا، ومن یرغبو اور کون منہ پھیرے گا، عن سے، ملت دین، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور بھلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیرے گا۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور بھلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیرے گا، الا سوائے، من جو، سفیہا نفسہ، سفیہا بے وقوف، نفسہ اس کا نفس، الا من سفیہا نفسہ سوائے اس شخص کے جو بے وقوف ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جو بے وقوف ہوگا، سراسر بے وقوف ہوگا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، اصطفیناہ، اصطفینا ہم نے چنا تھا، ان کو، وَلَقَدْ اصطفیناہ اور دنیا، اور ہم نے ان کو چنا تھا، ہم نے ان کو منتخب کیا تھا، فی الدنیا دنیا میں، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور ہم نے ان کو دنیا میں چنا تھا، منتخب کیا تھا۔ اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں ساری دنیا کی، سارے لوگوں کی امامت کے لیے، ہم نے دنیا میں ان کو ساری انسانیت کی امامت کے لیے چنا تھا۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرۃ آخرت میں، لا یقیناً، من سے، الصالحین نیک لوگ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن الصالحین یقیناً اللہ کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام جن کو ساری انسانیت کی امامت کے لیے منتخب فرمایا، چنا، جو ان کے دین سے منہ موڑے گا اس سے بڑا بے وقوف اور احمق کون ہوگا۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعائیں کرنا، اور ان دعاؤں میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا، اور اس امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا، یہ ساری چیزیں واضح کر رہی تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور ان کے راستے پر صحیح معنوں میں چلنے والا کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امت مسلمہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور ان کے دین سے جو منہ موڑے گا اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا چیز ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں، خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی خاص الخاص جو چیزیں ہیں، پہچانے ہیں، وہ دو ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید خالص، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت،
جس کے لیے انہوں نے یوں سمجھیے کہ ساری دنیا سے ٹکر لی اور وقت کے حکمرانوں سے ٹکر لی اور اپنی قوم اور قبیلے اور اپنے لوگوں سے ٹکر لی، اور اس کے لیے ان کو جلاوطنی بھی قبول کرنی پڑی، اور اس کے لیے ان کو صحیح معنوں میں آگ کے دریا عبور کرنے پڑے۔ ایک تو محاورہ ہوتا ہے نا، آگ اور خون کے دریا، یہ محاورہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعتاً آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ کے دریا عبور کرنے پڑے، آگ کے پہاڑ کہہ لیجئے، دریا کہہ لیجئے، عبور کرنے پڑے واقعتاً اس کے لیے۔ تو ایک چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید، ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اور کمال درجے کی اطاعت اور فرما برداری، وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ یہ دو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی خوبیاں اور خاصیت۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی اطاعت اور فرما برداری پر اگر کوئی قائم ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ۔ امت مسلمہ نام ہی یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی فرما بردار امت، لہذا حق پر، صحیح راستے پر اگر کوئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دلیل کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے واقعات اور دلیل کی بنیاد پر یہ نتیجہ یہاں لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ پھر دیکھیے وَمَن يَرْغَبُ، اور بھلا کون منہ موڑے گا، عن ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا سوائے من سفیہ نفسہ، اس شخص کے جو احمق اور بے وقوف ہوگا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے دنیا میں ان کو چنا اور منتخب کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ، جب، یعنی وہ وقت بھی یاد کیجئے جب، قال، فرمایا، لہو، ان سے، اذ قال لہو، جب ان سے فرمایا، ربہ، ان کے رب نے، اسلم، لفظی معنی ہے سر جھکا دیجیے، اسلم، سر جھکا دو۔ فرما برداری کے معنی میں بھی آتا ہے کہ سر جھکانا فرما برداری کے معنی میں ہے، لیکن اس کا اگر مزہ لینا ہے ترجمے کا مزہ لینا ہے تو پھر ترجمہ یہ مناسب ہے، اے ابراہیم سر تسلیم خم کر دیجیے۔ اسلم، سر تسلیم خم کر دیجیے۔ وہ ایک شعر بھی ہے، اس کا پورا تو مجھے نہیں آتا، ایک مصرع آتا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ایک اردو کا ایک شعر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ابراہیم میرا جو حکم آئے بس سر تسلیم خم کر دو، یہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ قال، فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسلمت، میں نے فرما برداری کی، لی، کے لیے، رب العالمین، تمام جہانوں کا، اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، میں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، میں نے تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری اختیار کی۔ وَوَصَّى، اور وصیت فرمائی، بہا، اسی کی، وَوَصَّى بہا، اور اسی کی وصیت فرمائی، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی کی وصیت فرمائی، اللہ کی فرما برداری کی، اس پر قائم رہنے کی، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی۔
یا بنیا، اے میرے بیٹو. اب وہ وصیت کیا تھی وہ بیان ہو رہی ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹو، انا، بے شک، اللہ، اللہ تعالی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اصطفا، چنا، لکم، تمہارے لیے، ان اللہ اصطفا، بے شک اللہ تعالی نے چنا تمہارے لیے، الدین، یہ دین، یہ دین اللہ نے تمہارے لیے چنا اور منتخب کیا. فلا، بس نہ، تموتن، تم مرنا، فلا تموتن، بس تم نہ مرنا، الا، مگر، اسے کہتے ہیں، یہ جو واو ہے اسے کہتے ہیں واو حالیہ. اس حالت میں، اس حالت میں، انتم، کہ تم، مسلمون، اللہ کے فرما بردار ہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. اب با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ تمہیں موت بھی آئے تو اللہ کی فرما برداری پہ آئے، تمہیں موت بھی آئے تو اللہ کی فرما برداری پہ آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کس حالت میں آئے؟ بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے. موت کس حالت میں آئے یہ بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم فرما بردار ہو؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری پہ قائم رہنا ہے، تم نے مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری پر تم نے قائم کرنا ہے. اور دوسرا یہ، بندہ جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اللہ موت اس کو اسی حالت میں دیتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ کی فرما برداری کی حالت میں زندگی گزارے اور اللہ موت اس کو نافرمانی کی حالت میں دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی زندگی بسر کرے اور موت اس کو کسی کفر کی حالت میں آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. موت تو خاتمہ ہے نا، وہ تو انجام ہے، وہ تو خلاصہ ہے، پوری زندگی کا خلاصہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تحشرون کما تموتون، قیامت کے دن تم اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں تم مرے تھے. قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں تم مرے تھے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص حج کے دوران حج کرتا ہوا فوت ہوا. اب حج کے دوران عموماً جو حجاج ہیں وہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس وقت اس کی زبان پر وہ تلبیہ جاری ہوگا. تحشرون کما تموتون، قیامت کے دن تم اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں تمہیں موت آئی تھی. وتموتون کما تحیون، اور موت تمہیں اس حالت پہ آئے گی جس حالت میں تم نے زندگی گزاری ہوگی. وتموتون کما تحیون، وہ موت اس حالت میں آئے گی جس حالت میں تم نے زندگی گزاری تھی. تو جب تم زندگی اللہ کی فرما برداری کی حالت میں گزارو گے تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو موت بھی تمہیں اللہ کی فرما برداری کی حالت میں ہی آئے گی. بس یہاں تک.